عمران خان، سمجھے، قدم بڑھاؤں تمہارے ساتھ. اس میں باجی بھی ہے باجے بھی ہے، سمجھ رہی ہوں، باجی ہم بھی ہے باجے. فضل الرحمان کو کون ووٹ دے گا؟ سمجھے، فضل الرحمان کو ہم بھی ووٹ نہیں دیتے، ہم مولانا فضل الرحمان کے سخت خلاف ہیں. اس لیے میں تو مسلم لیگ کے آدمی ہوں، ہمیں جان سے مل جا کبھی مسلم لیگ کبھی پیپل پارٹی. یہ آج کل میں عمران خان کے ساتھ، سمجھے، آج کل ہم لوگ کیا ہیں میں نے بہت زور لگایا کہ ختم بخاری پہ عمران خان کو بلاؤں. یہ مولوی عید الرحمان بدبخت چھوڑ نہیں رہا. یہ ہمارے اساتذہ وہ کٹر جمعیت کے لوگ ہیں مولانا فضل الرحمان کے، اس لیے میرے ان سے نہیں لگتا. ان کے ساتھ جھگڑا ہے. ناظمی تعلیمات وغیرہ یہ دوسرے مولوی اظہار وغیرہ یہ ساری جمعیت کے لوگ ہیں. مولانا فضل الرحمان، بھائی مولانا فضل الرحمان نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ہم تو ہے عمران خان کے. بہت میں نے ارادہ کیا کہ ہم دیکھیں یہاں کے لوگ استفادہ کرے، زیارت کرے حضرت کی، سمجھے بھائی جان. ہم ختم بخاری پہ بلائیں یا ختم مشکات کے بھی بلائیں، کبھی بلائیں. آپ لوگ چاہیں تو دور تفسیر کے ختم پہ بلائیں اس کو. مولانا فضل الرحمان کو بلاؤ، کیا کریں گے وہ فضل الرحمان کو، سمجھے بھائی جان. امیر المومنین ہمارے عمران خان، سمجھے، ملک کا نام ہمارا روشن کر دیا، سمجھے. میں تو جس دن سے یہ آیا بہت خوش ہوں، سمجھے، بڑی خوشی ہے. صحیح ہے. مولانا اللہ کے لیے میں مذاق بہت کرتا ہوں اور اس کو کبھی حقیقت پر محمول نہیں کرنا. یہ بعض ساتھی ایسے صوفی بیوقوف ہوتے ہیں. ایک طالب علم آیا، میں جامع فاروقی میں، میرا بھائی جان بھی مدرس تھا، بہت اچھے مدرس تھے، میں بھی مدرس بن گیا. تو حضرت اقدس مولانا محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ، ایک طالب علم آ گیا، زیادہ صوفی بزرگ بنا ہوا، لیکن اس کی داڑھی نہیں آ رہی تھی. میرے پاس آیا، کہتے ہیں کہ استاد جی میری داڑھی نہیں آتی، کیا کروں؟ تو اس زمانے میں لین پہ پلیٹ پہ دال ملتی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ رات کو دال کھاؤ، تھوڑا سا بچاؤ، اور پھر غسل خانے میں جا کر کے یہاں سے دال لگاؤ یہ پورا. مجھے ہنسی نہیں ہے. میں نے کہا یہ دال لگاؤ اور اس کو پوری رات پھر کسی کپڑے سے باندھو، اس کو کپڑے سے باندھو اس طریقے پر، سمجھے، اور یہ صبح کو سویرے ان کو دھو. 1.5-2 مہینے میں آپ کی داڑھی آئے گی، بہت اچھی داڑھی آئے گی. بس یہ ترتیب سے. اس ظالم نے دال تھوڑی سی بچائی، عشاء کے بعد لڑکے سو گئے، وہ جا کر کے غسل خانے میں چوری چپکے سے چھوٹا سا پلیٹ لے گیا، لگایا. کمرے میں آ گیا تو نقاب ڈالا ہوا. ساتھی نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ ہٹاؤ. کہتے ہیں نہیں. کہتے تو ہٹاؤ، ہے کیا؟ کہتے ہیں تمہارا کیا جانے. 8-10 دن مسلسل اس طرح کرتا رہا. ایک دن ایک ساتھیوں نے ہمت کر دی، یہ ہے کیا؟ ایک نے ایک ہاتھ پکڑا، دوسرے نے دوسرا ہاتھ پکڑا، کھینچا. اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ چادر کھینچی تو ماشاءاللہ دال چنے کی. وہ اتنا بدنام ہو گیا، اتنا بدنام. حضرت کو پتہ چل گیا، مولانا محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کو. مجھے کہا کہ اللہ کے نبی کے مہمانوں کے ساتھ اس طرح آپ مذاق کرتے. میں نے کہا حضرت کچھ تو عقل ہونی چاہیے اس بیوقوف کو، سمجھے بھائی. میں نے تو مذاق کیا، کچھ تو اس کو ہونا چاہیے تھا. اتنا بیوقوف ہے کہ یہ گیا. تو حضرت کو اس نے جا کر کے کہا، میں تو مدرسے میں رسوا ہو گیا. جو بھی مجھے طالب علم 1,500 طالب علم کہتے یار یہ وہ دال والا جا. مولوی صاحب اس لیے میں مذاق کرتا ہوں، سمجھ رہی ہوں. اللہ کے لیے ذرا خیال کر لینا، سمجھے. آپ کہیں گے کہ یہ عمران خان کا آدمی ہے. کروڑوں عمران خانوں کو فضل الرحمان کے جوتے پہ قربان کرو، سمجھے. کروڑوں زرداری. کوئی زوری مجھے منوا سکتا ہے، اپنے حکومت میں جیل میں ٹھوس سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے دل سے علماء کی محبت نکالے، سمجھے. فضل الرحمان کچھ بھی ہمیں لعنتیں بھی بھیجیں، اس کی لعنتیں اور اس کے غصے بھی ہمارے لیے ان کے پیار سے بہتر ہے. نہ زانی ہے، نہ شرابی ہے، نہ اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی اس نے چوری کی ہے ملک کے خزانہ. اگر ان کے پاس کچھ ہوتا، اگر ان کے پاس محمد رسول اللہ کی کوئی شکایت ہوتی تو اتنے پوری ملت کفر میرے نبی کی عیوب کو آج تواتر کے ساتھ واضح کرتے. انہوں نے بہت کچھ اپنے تھیلیوں میں
جھانک کر کے دیکھا بہت کچھ کیا لیکن محمد پہ کچھ ملا نہیں ان کو، سمجھے؟ محمد کے وارثوں کا بھی نہیں، کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں جتنے بھی ہیں، سمجھ شریف میں گھوڑا جتنا بھی گیا گزرا ہو ٹٹو گدے سے بہتر ہے، سمجھے؟ فرمان جتنا بھی خراب ہو ان گدوں سے بہتر ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تیری زندگی کیا ہے؟ تیری زندگی کیا ہے؟ جو تیرے کھاتے وہ تیرے گاتے ہیں، ورنہ پوری میری مائیں میری بہنیں جو غیرت والے لوگ ہیں وہ کروڑوں میں تجھے لعنت بھیجتے ہیں، اور تو جا کر کے صحابہ کو کہتے ہیں کہ بدر میں جا کر کے اللہ کا بھلا کرے بدر میں 313 نکلے تھے۔ ارے بدر کا پس منظر تجھے معلوم ہے؟ بدر میں 300، باقی صحابہ ڈر گئے، میرا رب تجھے ہدایت دے دے یا تیری زبان کو خشک کر دے۔ تو صحابہ کو بزدل کہتا ہے، تو کہتے صحابہ ڈر گئے تھے؟ کس نے لکھا؟ میرے پاس وقت نہیں ہے، کوئی آ جاؤ میرے ساتھ بٹھاؤ، اگر ہے کوئی ماں کا لال، ہم پاپڑے بیچنے والے نہیں ہیں، میں تمہارے یونیورسٹیوں میں پڑھ چکا ہوں، میں یونیورسٹیوں کو دیکھ چکا ہوں، یہ ABCD کی یہ ان الفاظ کو چھوڑو، ہمارے ساتھ گفتگو کرو۔ ہمارے سینے اس سے بھرے ہوئی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا سینہ اس سے بھرا ہوا ہے۔ یہ 600 صفحات کی کتاب یہ صرف میرے سینے میں نہیں ہے، اس جیسے ہزاروں احادیث بھی میرے سینے میں ہیں۔ ہم انگریز کے بچے نہیں ہیں، ہم مسلمانوں کے بچے ہیں۔ جو ہم سے بن پائے گا والسلطان المسلم، مسلمان بادشاہ اور مسلمان، میرے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے بڑا مسلمان وہ ہے اس کی زبان سے، اس کی ہاتھ کی اذیتوں سے، تکلیف سے مسلمان محفوظ رہے، اور صحابہ سے بڑا مسلمان کوئی کائنات کے اندر نہیں ہے۔ تو صحابہ کو کہتے کہ صحابہ یہ کہ بزدل ہو گئے تھے، صحابہ ڈر گئے تھے۔ مال غنیمت جمع کر کہتے لوٹ مار پہ شروع ہو گئے۔ لوٹ مار کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ سابق امتوں کے لیے غنیمت وہ نہیں کھاتے تھے، غنیمت کو جمع کرتے تھے، کافروں سے جو غنیمت لیتے تھے مال، اس کو رکھتے تھے زمین پر، اور پھر دعا کرتے تھے آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ آگ کافروں کے اس مال کو جلا کر کے راکھ بنا دیتی تھی۔ لیکن فرمایا کہ اب نہیں ہے، قرآن میں خود 4 پارے میں موجود ہے، حتیٰ یأتینا بقربان تاکلہ النار، ایسے نظر و نیاز جس کو آگ کھائے۔ پہلے مال غنیمت کو آگ آسمان سے آتی تھی، کھا جاتی تھی، لیکن فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میری امت کے لیے غنیمتیں حلال ہو گئی۔ غنیمت حلال ہے، کافر کا مال حلال ہے، اور اس پہ کافر کے مال کو صحابی جمع کر رہا ہے، کہتے لوٹ مار پہ لگے۔ اس انداز میں صحابہ کو کہتے کہ لوٹ مار۔ کیا اسلامی شاعر کے ساتھ تم جو لڑنا چاہ رہے ہو؟ اس طریقہ پر نہیں ہوگا۔ آپ کے توسط سے میں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جس نے کہا کہ شوکت خانم اسپتال قائم کیا، مریضوں کا علاج مفت میں، غریبوں کا علاج مفت میں، ہم نے کہا یہ غریب پرور ہوگا، یہ غریبوں کے ہاتھ تھامنے والا ہوگا، یہ مسکینوں کا ہاتھ تھامنے والا ہوگا۔ اس نے غریبوں کے منہ سے لقمہ چھینا، پاکستان کو لے جا کر کے صفر پہ کھڑا کر دیا۔ میں اپنے ان غیرت مند ایجنسیوں سے میری اپیل ہوگی کہ اس قسم کے بدماشوں کو تم لوگ چھوڑتے کیوں ہو؟ اس غیرت مند فوج سے بھی میری اپیل ہے کہ کیا تم میں کوئی خدا کا بندہ ہے یا نہیں ہے؟ تم کس کے گھر پہ پیدا ہو گئے ہو؟ مسلمانوں پہ گھروں پہ پیدا ہو گئے ہو؟ تمہیں صحابہ کی زندگی سے کیا واسطہ؟ اپنی شکل تو دیکھو، انگریز کا بچہ۔ اس طرح صحابہ پر تنقید کرنا، اور حرام خور بزدل ہوتا ہے۔ نبی خوبصورت ہوتا ہے، نبی غیرت مند ہوتا ہے، نبی سخی ہوتا ہے۔ نبی میں 3 چیزیں ہوتی ہے، صحابی میں یہ 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ صحابی سخی ہوتا ہے، صحابی غیرت مند ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، شجاع ہوتا ہے، صحابی بڑا دلیر ہوتا ہے، سخی بھی ہوتا ہے۔ حضرت مقداد بن الاسود نے کہا یا رسول اللہ، واہ واہ، تیرا اشارہ ہو، صرف اشارہ ہو، دائیں طرف سے ہمیں پاؤ گے، بائیں طرف سے ہمیں پاؤ گے، آگے بھی ہم ہوں گے، پیچھے بھی ہم ہوں گے، خشکی میں بھی لڑیں گے اور خشکی میں بھی لڑیں گے، دریاؤں کے اندر ہمیں اجازت دے دو، دریاؤں میں اللہ کی قسم لڑیں گے۔ آپ سے پہلے آپ نے فرمایا ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ والی مدینہ ریاست تو بنا ہوا، والی مدینہ ریاست چرسی نہیں گزرا ہے، مدینہ ریاست کا والی وہ بھنگی نہیں ہے، اس کو کلمہ آتا ہے، ان کے کلمہ بھی نہیں درست،
کلمہ بھی ان کا درست نہیں ہے. اس قسم کے آئے بھی ہے اور گئے بھی ہے. اتنے مسلمان ہیں، ماں بہنوں کی دعائیں بھی ہے، بد دعائیں بھی ہے. میرا رب تجھے سکھ سے بھی نہیں رکھے گا. صحابہ کے ساتھ یہ ہے کہ ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کر، صحابہ پر تان و تشنیع نہ کر، دین پر تان و تشنیع نہ کر. تیرا گریبان ہوگا، محمد کا ہاتھ ہوگا قیامت کے دن. تم لوگوں کو تمہیں شرم آنی چاہیے. آپ کے توسط سے میری فریاد تو پوری دنیا میں جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. آپ کے توسط سے ہم نے ایسی حکومتوں کی حمایت کی ہے، ہم نے فضل الرحمان کی بھی حمایت نہیں کی ہے، ہم نے عبدالغفور حیدری کی بھی حمایت نہیں کی ہے، ہم نے علماء کی حمایت نہیں کی. ہم نے کہا کہ جی اسپتال بنایا، غریب نواز ہوگا، تو غریبوں کی چمڑی اتار کر کے تو نے رکھ دیا. غریب اب ایک طریقہ ہے، غریبوں کو جمع کرو اور بم لگا دو، سب کو تباہ کرو، غربت ختم ہو جائے گی. تیرا شراب زندہ باد، تو بھی زندہ باد، انگریز بھی زندہ باد، ہم ختم ہو جائیں گے. یہی ایک طریقہ ہے غریبوں کو جمع کر لے. آج میں ساتھیوں کو رات کو میں کہہ رہا تھا